اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وقال الملأ من قومه الذین کفروا، کافر قوم کے ایک سردار نے یہ کہا، کفروا جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، وکذبوا بلقاء الآخرہ اور آخرت میں خدا کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کافروں کو بڑی عیش والی دنیا کی زندگی بھی ہم نے دی تھی۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، وہ کافر کہنے لگے بھائی یہ پیغمبر تمہارے جیسا ہی تو بشر ہے، یأکل مما تأکلون، جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، ویشرب مما تشربون، جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اس جیسے بشر کی اتباع کر لی تو اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ، تم خسارے میں آ جاؤ گے۔ اَیَعِدُکُمْ، کیا یہ نبی تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ انکم اذا متم، جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم مٹی بن جاؤ گے، وعظاما، ہڈیاں ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، اور دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ ہیہات ہیہات، یہ بات ناممکن اور بہت دور ہے، لما توعدون، جو تم سے یہ وعدے کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 33، 34، 35، 36، پارہ نمبر 18، سورۃ المؤمنون۔ نبی کی دعوت ہے کہ اللہ ایک ہے اور تم نے مرنا ہے، اور تمہیں اللہ جیسی خوبصورت چیز آخرت میں نظر آئے گی۔ مومن اپنی موت کے وقت پریشان نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اصل ادائیں، صدائیں، وفائیں اللہ نے اس کو آخرت میں دے لی ہیں۔ وہ کافر کہتے تھے جن کو دنیا کی خوب عیش ہم نے کروائی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے یار یہ پیغمبر کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ ایمان لے آؤ، یہ تمہاری طرح کا بشر ہے، تمہاری طرح کا، تم بتوں کو پوجا کرتے ہو یہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہے، تم کافر ہو نہیں مانتے یہ بھی تمہاری طرح کا ہی بشر ہے، تم کھاتے ہو یہ بھی تمہاری طرح ہے، تم پیتے ہو یہ بھی۔ بھائی جب تمہاری طرح ہے تو پھر اس کی وہ بات جو ہمارے دادا نے نہیں کی، ہمارے پردادے نے نہیں کی اور ہمارے گھر میں نہیں چلی، وہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، جبکہ ہمارے دادا مشرک، باپ مشرک، پردادا مشرک، پیچھے سارا شرک کی شرک، شرک کی شرک، شرک کی شرک چلتا رہا۔ اب ہم پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، نواسے ہیں، پڑ نواسے ہیں، ہم اس کی بات کو مانیں اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ خدا کی قسم جب اللہ رب العزت کی ہدایت چلی جاتی ہے تو عقل چھن جاتی ہے۔ اس ٹائم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، میرے سمیت کوئی بندہ بھی اس ٹائم خدا کی قسم پورا پاکستان پیسوں کا بھر کے لے آئے اور یہ کہے کہ تم کہہ دو خدا دو ہے، مجھے بتاؤ آپ کی فطرت اس چیز کا تقاضا کرے گی؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اگر ہم نے دو کہہ دیے تو اللہ ہمارے پیسوں سمیت ہمیں غرق کر دیں گے۔ یہ پیسہ کیا کرنا ہے جی؟ یہ دولت کی تجوریاں جو بھرتے ہیں نا حکمران، خدا کی قسم ان کو رات کو نیند نہیں آتی، یہ گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ اور جو ایک مزدور بیچارہ 1800 1500 لے کے آتا ہے، رات کو بچوں کو کھلایا پلایا سو گیا، وہ سب سے بڑے سکون میں ہوتا ہے۔ تو یہ کافر کہتے تھے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یار یہ تو تمہاری طرح کا بندہ ہے، یہ تو تمہاری طرح کا۔ اب ہم میں سے کوئی کہے دے یار میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، ہم کہیں یار تو گھومتا ہے پھرتا ہے، گلیوں میں چلتا ہے، 3 4 مرلے کے گھر میں رہتا ہے اور تو ہمیں کہہ رہا ہم تجھے نبی مانے، ہم تجھے نبی مانے۔ یاکل مما تاکلون، جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ویشرب مما تشربون، جو ہم پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے
ورنہ جن عیش میں ہم کھا پی رہے ہیں انبیاء ان عیشوں میں نہیں کھاتے تھے. جو ہم پینا پسند کر رہے ہیں وہ انبیاء اس طرح نہیں پیتے تھے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اے لوگوں اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی بات کو مانا اور اس کا رسول مان لیا، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تم خسارے میں آؤ گے. یہ جو لفظ آپ پر میں استعمال کرتے ہیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ ایک پرسکون معاہدہ ہے. پرسکون. اللہ کہتے ہیں بھائی تمہارے پیغمبر ہیں تو ہمارے بھی بندے ہیں، تم بس ان کے ساتھ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ. یہ فضا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے امام الانبیاء ہیں، سرور دو عالم ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب قرآن ہیں، صاحب شفاعت ہے، صاحب جنت ہیں، صاحب الفردوس ہے، اور پوری امت اور پوری کائنات کے امام ہیں، اور جنت کی کنجی کے چابی کے مالک ہیں، اور جنت کی وراثت میں سب سے بڑی وراثت آپ کی ہے. اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ یہ وعدے کرنا آپ کے لیے فخر ہے کہ نہیں؟ آپ کے والد کو اللہ 2-3 عزتوں کے نام دے دیتا ہے اور آپ کو کوئی پوچھتا ہے سردار صاحب آپ کے والد صاحب کون تھے؟ جی فلاں. واہ یار کمال ہے، وہ تو بڑا اللہ والا بندہ تھا. آج ہمیں کوئی کہے تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اور کوئی مائی کا لال ایسا ہے ہی نہیں ہے جو ان کی صفات کو گنوا سکے، اس لیے کہ نبی کی صفات ابھی ختم ہوئی نہیں ہے. ہمارے آقا کی صفات ختم ہو گئی ہیں، باقی نبیوں کی صفات ختم، صفات ختم. لیکن رسول اللہ کی ایک صفات اب بھی ہے، وہ کیا ہے؟ امت کو سلام کا جواب دیتے ہیں. دیتے ہیں کہ نہیں دیتے بھائی؟ صفات ہے نا، سخاوت ہے. جس ٹائم آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیں. آپ تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں، میں آیا تھا میں واپس جا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں. اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ آپ کی صفات چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی؟ آپ کا حسن ابھی بھی بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ آپ کی نماز قبر میں چل رہی ہے، آپ کی اذان قبر میں چل رہی ہے، آپ کی اقامت قبر میں چل رہی ہے، آپ پہ درود قبر میں چل رہا ہے، آپ کے روضہ کی زیارت ہو رہی ہے، مدینۃ الرسول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات مقدسہ کی لوگ زیارت کر رہے ہیں، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ارد گرد جو کہ مدفون ہے. یہ سارا وہ ذخیرہ ہے جو ٹھہرا ہوا نہیں ہے. ٹھہرا ہوا باقی ہر ایک کا حسن رک گیا ہے، لیکن ہمارے آقا کا حسن رکا نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا پورا حسن ابھی ظاہر نہیں کیا گیا، وہ جنت میں ظاہر ہوگا. پھر بھی جنہوں نے دیکھا وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے، آپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہی بس آپ کی طرف کیچ ہو جاتے تھے. یقین کریں یہ کافر بھی حضور سے بڑی محبت کرتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مگر ان میں اناد تھی، چودراہٹ تھی. جس طرح آپ کے چچا عبد المطلب، ابو طالب آپ کے دادا تو اپنے وقت کے دین پہ قائم تھے، ان کو تو رسول اللہ کی نبوت اور آپ نے پوتے کا دیکھنا نصیب نہیں ہوا نا. لیکن ابو طالب جو تھے آپ کے چچا تھے، وہ رسول اللہ سے جس قدر محبت پیار کرتے تھے، بے مثال با کمال اور حسین ترین لمحات ہوتے تھے. لیکن موت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا کلمہ پڑھو. کیا کہا؟ یار تو میرا بھتیجا ہے، تو یتیم ہے، اور میں قبیلے کا سردار ہوں. بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے کافر کہتے تھے یار اور تم اپنے بھتیجے کے دین پہ چلو گے، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے. کاش کہ وہ کلمہ پڑھ لیتے اور نبی پاک علیہ السلام خوش ہوتے. آج لوگ کہتے ہیں نا ابو طالب کافر نہیں تھے، کافر تھے. کیا تھے؟ کلمہ نہیں پڑھا. بخاری میں حدیث ہے، مختلف جگہوں پہ حدیث ہے. اہل تشیع حضرات کے سامنے آپ کہیں وہ کافر تھے، انہوں نے تو اپنی کتابوں میں بھی کافر نہیں لکھا ہوا. کافر نہیں لکھا ہوا. رشتہ داری اپنی جگہ پر ہے، اور ایمان اور دین اور اعمال اپنی جگہ پر ہے. جی پیر کا سایہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. جنہوں نے رسول اللہ کو گود میں بٹھایا، سینے سے لگایا، لقمے توڑ توڑ کے نرم کر کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، چوما، پیار دیا، بوسہ دیا۔ جب کبھی کوئی دشمنی کا سامنا ہوا تو ابو طالب نے اپنی حفاظتی تدابیر استعمال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، مگر کلمہ نہیں تھا، کلمہ نہیں تھا۔ اس لیے اس کو عام نعمت نہ سمجھا کریں۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں یار روٹی بڑی اچھی آ رہی ہے، کھانا بڑا اچھا آ رہا ہے، موٹر سائیکل اچھی ہو گئی ہے، گاڑی اچھی ہو گئی ہے، کار ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ اصل نعمت آپ کے پاس کلمہ کی ہے جو کسی کافر کے پاس نہیں۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ، یہ نبی تمہیں بلا کر کہتا ہے ہم مریں گے، دنیا میں ہم مریں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ مٹی میں چلے جائیں گے، عظامًا، پھر ہم ہڈیاں بن جائیں گے، ہڈیاں، اور اس کے بعد اللہ پھر ہمیں نکالیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ریڑھ کی جو ہڈی ہے ہماری، یہ آخرت میں ہوگی، باقی سارا کام شام فارغ، بازو، دماغ، آنکھیں، تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ اس ریڑھ کی ہڈی میں سردار صاحب بنیں گے، سلطان صاحب بنیں گے، سکندر صاحب بنیں گے، مظہر صاحب بنیں گے، ماشاءاللہ یہ سارے ہی بنیں گے، پرویز مشرف بھی بنے گا، نواز شریف بنے گا، یہ سارے سردار بنیں گے کہ نہیں بنیں گے بھائی؟ ابو طالب بنیں گے، ابو جہل بنے گا، ابو سفیان آئیں گے، بڑے بڑے سردار صحابہ اس ریڑھ کی ہڈی پہ بنیں گے، اور سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے سامنے۔ یہ نبی تم سے کہتا ہے کہ ہم نکلیں گے ہائی ہاتھ، ایسا نہیں ہونا، ایسا آپ، یہ ہندوؤں کی عقل سلب ہے کہ نہیں؟ کافروں کی عقل سلب ہے، یہودیوں کی عقل سلب ہے، عیسائیوں کی عقل سلب ہے، سکھوں کی، ہندوؤں کی، صابیوں کی، مجوسیوں کی، نصرانیوں کی، ان اسماعیلیوں کی، آغا خانیوں کی، ان تمام کی عقل کیا ہو گئی ہے؟ سلب۔ اہل تشیع کی عقل سلب ہے، مرزائیوں کی عقل سلب ہے، ان تمام طبقوں کی عقلیں سلب ہے۔ یونیورسٹیاں بھی بنائی ہیں، اسپتال بھی بنائے ہیں، بہت کچھ انہوں نے بنایا ہے، مگر عقل ان کی سلب ہو گئی ہے، عقل ان کی۔ تو بھائی ایک جھٹکے کا وقت ہے، اس کے بعد کی زندگی آخرت کی ہے، اور اس کے اندر موت کے بعد ہماری قبر ہے۔ کاش کہ انسان یہ سمجھتا کہ تو نے زندگی میں اللہ سے وفا نہیں کی، رب تیرا وہ ہے جس نے موت کے بعد بھی تیرا دفاع کیا اور تیری عزت و عظمت کو زندہ رکھا۔ مر جاتا ہے نا انسان، شرابی قاتل بھی ہے، اللہ کہتے ہیں بھائی اس کا جنازہ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ کفن دینا ہے، جنازے میں وضو بھی کرنا ہے، 4 تکبیریں کہنی ہیں، اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اس کے لیے آپ نے جنازے کو اٹھانا ہے کندھوں پہ، ہیں اس ٹائم سردار صاحب کے کہا کندھے سے لے کے میں نے چلو چنگی عمر صدو تک، جی کوئی نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا، جنازہ کندھے پہ ہے، یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، جنازہ کندھے پہ ہے۔ حضور نے فرمایا جلدی چلو جنازے کے ساتھ، فرمایا جنازہ آگے ہو آپ پیچھے ہو، فرمایا جس وقت تم جنازے کو دیکھو تو وہاں کچھ دیر کھڑے رہا کرو، جنازہ گزرے تو وہاں سے آگے چلا کرو، جنازے میں شریک ہوا کرو، تمہیں احد پہاڑ کے سونے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ جنازے کے آگے چلا کرو، اس کے بعد اس وقت تک قبر پہ جا کے مت بیٹھو جب تک کہ جنازہ اتارا نہ جائے۔ پھر جس ٹائم جنازہ رکھ دیا گیا ہے، پھر اس جنازے کو دفنانے کے لیے نیچے اترو قبر میں اور اس کو پکڑو، بڑے آرام سے اس کو رکھو، قبلہ اس کا چہرے کی طرف کر دو، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ کہہ کے 3 مرتبہ سارے حضرات کیا کرو بھائی؟ مٹی ڈالو، اور اس کے بعد آرام سے اس کی قبر کو بناؤ، بنانے کے بعد اس پہ مٹی رکھو، پتھر، ٹائلیں، سنگ مرمر، دربار، مزار، یہ تمام چیزیں بناؤ۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ خود اپنا مکان چورا ہوتا ہے، نیچے پانی آ رہا ہوتا ہے، اور مرنے والے کے اوپر جا کے دربار بنایا ہوا ہے، مزار بنایا ہوا ہے۔ یاد رکھیں یہ جہالت ہے، یہ تمام چیزیں مت کرو۔ پھر کیا کہا؟ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے مردے کو بخشا کرو، اس کی طرف سے مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، صدقہ جاریہ کر دو، قربانی کر دو۔ یہ کفالت ہے نا، ہدایات ہیں۔ کس کی ہدایات ہیں؟ اللہ کی۔ بندہ مر گیا ہے جی، بعض لوگ کہتے ہیں شکر ہے مگنو لے گیا، بعض کہتے ہیں شکر ہے بابا دنیا سے گیا، اب ہمارے پاس کوئی 4 آنے تو آئیں گے۔ بھائی صاحب پیسے ماشاءاللہ ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو نیک اولاد دی ہے،
ہے جی. ہمارے اس علاقے میں ایک آدمی ہے جو کروڑ شاید ارب پتی ہوگا، ارب پتی. ریڑی والا جب گزرتا ہے تو اس سے اٹھا کر نا جی ایک قربانی کھا لیتا ہے، کسی سے اٹھا کے آڑو کھا لیتا ہے، کسی سے اٹھا کے شربت کا گلاس پی لیتا ہے. میں نے اس کی اولاد کو خود اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا کہ یار ہمارا باپ جب تک مرتا ہے نہیں نا اس ٹائم تک ہمارا کوئی ہاتھ نہیں کھلا ہوا. وہ دعائیں کر رہے ہیں، مر جائے مر جائے. یہ تمام چیزیں ہیں، کوئی وفادار نہیں ہے. ایک اللہ کی وفا اور اس کے حبیب کی وفا اور اس کے دین کی وفا ہمارے ساتھ ہے. ہم مر گئے ہیں پھر بھی اللہ ہماری کفالت کر رہے ہیں. جنازے سے لے کے تدفین کے بعد بھی فرمایا کہ بھائی قبر پہ ٹھہرے رہو ٹھہرے رہو ٹھہرے رہو، اتنا کہ اونٹ ذبح ہو جائے. پاکستانی کسائیوں کی بات نہیں ہے یہ اونٹ ذبح ہونے کی. یہ کون سے کسائی ہیں بھائی؟ عرب. یہ اونٹ کو ایسے ہی ذبح کرتے ہیں جیسے ہم مرغی ذبح کر کے بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح اونٹ کو سپیڈ کے ساتھ بناتے ہیں. وہاں پہ کھڑے رہو. پھر اس کی جب قبر پہ آؤ دوبارہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاسر، یہ دعا کیا کرو. یہ دعا کیا بھائی. پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اللہ نے کیا کفالت کی ہے. آج کل ہم 40واں کرتے ہیں، 5 لاکھ روپیہ جمع کرتے ہیں، 4 لاکھ روپیہ. رب کہتا ہے یہ دعا نماز کے آخر میں کرو، وللمؤمنین، تمام مومنین کی سفارش کر لیں. یہ سال ثواب ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرو، وصیت کرو کہ بھائی میرے مرنے کے بعد رونا نہیں دھونا نہیں. 40واں 10واں 20واں 50واں پتہ نہیں اور آگے کیا کیا چل رہا ہے، اس کے اوپر پیسہ خرچ نہ کرنا. وہ پیسہ اللہ کی، گھر کی، مسجد کی دیوار کی تعمیر میں جا کے لگا دو. بس اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.